MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق علیہ۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، معزز سامعین، دوستو، عزیز ساتھیوں اور لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجھی و ساتھی و شریک نہیں۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان گنتو درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ برادران اسلام، مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے جو کہ 1448واں سال ہے، اور یہ بھی مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ہجری ایئرس ہیں، ہجری سال ہیں، ان کا آغاز ایک عظیم اور مبارک مہینے سے ہوتا ہے جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز بھائیوں، محرم الحرام فضیلت و مرتبت کی دولت سے بے بہا معمور و معطر ہے۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال جائز نہیں ہے، اور اسی ماہ عظیم سے ہمارے بابرکت اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جہاں کئی ایک شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جہاں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی ہے، وہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمت بیان فرمائی اور فضیلت بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، ان میں 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ یہی سیدھا دین اور درست دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ معزز بھائیوں،
مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اسی رفتار پر آ گیا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منها 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مسلسل لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، اور اسی طرح سے محرم، ورجب مضر الذي بین جمادى و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ معزز بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، اس کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں، دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسان کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز ازل سے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے، چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں، جوش و خروش اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت مغرب زدگی کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ معزز بھائیوں، اس ماہ محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے سب سے افضل محرم الحرام، ماہ رمضان کے بعد محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورۂ محرم کہا جاتا ہے۔ عاشورۂ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجدیں تو ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کی خاص نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نسبت اپنی طرف فرمانے سے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں بیت اللہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اسی طرح سے اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی اور اسے شہر اللہ کہا گیا۔ تو پتہ چلا کہ باقی مہینوں کے مقابلے میں ماہ محرم کی خاص نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس ماہ کی فضیلت بھی باقی تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی
دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ میرے بھائیوں، بالخصوص عاشورہ کا روزہ رکھنا اس ماہ محرم میں، اس روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، کہ یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، هذا يوم عظیم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شکرا فنحن نصومه، کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کے قوم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ابو قتادہ رضی اللہ انصاری سے روایت ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا روزہ مجھے امید ہے کہ اس روزے کے عوض اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے گناہ کو مٹا دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تو بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ اے اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ بھی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم عاشوراء کے سلسلے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، اور دوسری روایت میں ہے، لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعِ، کہ اگر اللہ نے چاہا آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء، صوم عاشوراء کے متعلق یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا پختہ عزم کر لیا، لیکن فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال یعنی محرم نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم عاشوراء کے سلسلے میں جو روایتیں منقول ہیں، جو فضیلتیں منقول ہیں، اس میں ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے حدیث میں سنا کہ هذا یوم عظیم، هذا یوم صالح، کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یہ ایک مبارک دن ہے،
اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ اسی طرح سے اس دن کا روزہ قریش بھی رکھا کرتے تھے، یہود اس دن کی تعظیم کرتے اور اسے عید بناتے۔ یہودیوں کی عورتیں اس روز زیورات پہنتیں اور بناؤ سنگھار کرتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اور اسی طرح سے قریش اس روز کعبہ پر گلاف چڑھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس دن کے روزے کے سلسلے میں یہ بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں کرنے والا کام صرف 9-10 یا 10-11 کا روزہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام اس سے منسوب نہیں۔ لیکن آج جاہل لوگوں نے اس کے متعلق بہت ساری باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ غضب یہ ہے کہ انہیں فرمان رسالت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب روایات غلط ہیں، بیکار ہیں، باطل ہیں، موضوع ہیں۔ ذرا سنیے تو یہ من گھڑت روایات کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا یا جو یوم عاشورہ کے روز غسل کرے گا تمام سال بیمار نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے جو شخص عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر کھانے اور کپڑے کی وسعت کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی تمام سال فراخی کرتا ہے۔ اسی طرح سے عام بازاری کتابوں میں بہت ساری ایسی من گھڑت باتیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، جس کو آج کل یہ لوگ معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے علی الاعلان پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو محرم کے جمعرات، جمعہ یا ہفتہ کے روزے رکھے اس کے لیے 9 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ جو محرم کے پہلے 10 دن کے روزے رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہوگا۔ اسی طرح سے عاشورہ کے روز جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے عوض جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ یہ سب موضوع من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص یوم عاشورہ کے کسی کی عیادت کرے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی عیادت کی۔ اسی طرح سے جو عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگائے تو پورا سال اس کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو آج کل عام بازاری کتابوں میں باقاعدہ پائی جاتی ہیں، اور انہی من گھڑت باتوں کو، ان موضوع روایتوں کو آج جاہل قسم کے لوگ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو ضلالت و گمراہی کے گھڑے میں دھکیل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ محدثین کرام نے جہاں صحیح احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اپنی ساری زندگی اس اعلیٰ مقصد کے لیے کھپا دی، وہاں ناقص، من گھڑت، گھٹیا، کمزور روایات کو الگ کر کے ان کے بھی مجموعے تیار کیے تاکہ لوگ ان من گھڑت باتوں اور روایتوں پر یقین نہ کریں۔ معزز بھائیوں، محرم کے کسی بھی دن یا رات میں کوئی خاص عبادت، خاص نماز، خاص وظیفہ یا خاص دعا پڑھنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی سوائے 9 اور 10 کے روزے کے۔ لیکن عام حدیث سے جاہل اور بازاری لوگوں نے مختلف دنوں اور مہینوں کے فضائل اپنی طرف سے اس قدر دیدہ دلیری سے بیان کیا کہ الامان والحفیظ۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ہے، لیکن بعض لوگ اسے سوگ کا مہینہ کہتے ہیں، سوگ والا مہینہ قرار دیتے ہیں، اس میں شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ مزید لطف کی بات یہ ہے کہ جو نئے جوڑے ہوتے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو ابھی شادیاں کرتے ہیں اور جن کی زندگی میں پہلا محرم آتا ہے شادی کے بعد، تو وہاں پر شوہر بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے، بیوی کو ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، یا میکے والے ان کو بلا لیتے ہیں اور اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مہینے کو بابرکت قرار دے اور چند گمراہ لوگ اس مہینے کو منحوس کہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات اور سچی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اور بہت سارے ایسے امور ہیں
جن امور کو آج لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان امور کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، یہ سب جاہل لوگوں کی منہ کی باتیں ہیں۔ ذرا سنیں کہ ماہ محرم میں قبروں پر مٹی ڈالنا، ان کے لیے پوتی کرنا، ماہ محرم میں قبروں کی زیارت کرنا، ماہ محرم میں نئے کپڑے نہ پہننا، ماہ محرم میں شادی نہ کرنا، 10 محرم کو کھانا پکا کر کھلانا، 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا ختم دلانا، یہ سب ایسی بدعات و خرافات ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آئیے ہم جانتے ہیں کہ ماہ محرم کو شیعہ حضرات نے اپنی بدعات و خرافات کے لیے مختص کر کے اس مہینے پر ظلم کیا ہے۔ یہ حضرات اس ماہ کے ماتم کے لیے سال بھر تیاریاں کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ان پڑھ سیدھے سادھے لوگ یا جذباتی لوگ ان سینہ کوبیوں اور قصہ گوئیوں سے متاثر ہو کر ان کے بہتے ریلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو رنگ دے رکھا ہے اس چیز کو پیش کرنے کے لیے، ان بدعات و خرافات کو کرنے کے لیے، اور اسے منانے کا جو ڈھونگ اختیار کر رکھا ہے، وہ بہت ہی بھونڈا، خرافات کا گڑھ اور بدعات کا ملغوبہ ہے۔ کوئی بھی صاحب دین اور صاحب عقل ان بدعات و خرافات کی تائید نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، جب کسی کی وفات ہو تو فوری طور پر غم تو ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند گھنٹے یا بہت زیادہ ہو تو چند دن گزرنے کے بعد غم خود بخود ہلکا ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ماتم کرنے والوں کا غم نہ معلوم کیسا ہے، جو سارا سال کہیں کھویا رہتا ہے۔ ماتم کرنے والے شادیاں کرتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی عورتیں بنتی سنورتی ہیں، غرض تمام کام دنیا جہاں کا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم آ کر ان کے سینوں پر لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! ماتم کرنے والوں کو حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل، زیادہ محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تو اس قدر نہیں تڑپاتا، نہ ہی انہیں یکم محرم کو شہید ہونے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم جاگتا، نہ انہیں شہادت کی تڑپ اٹھتی، نہ ان کے دل حمزہ رضی اللہ عنہ، خبیب رضی اللہ عنہ، زید بن دفنہ رضی اللہ عنہ کی شہادتوں پر تڑپتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں یہ غم ماتم کرنے پر نہیں اکساتا، بلکہ انہیں شیطان ماتم کرنے پر اکساتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوى الجاہلیہ، جس نے نوحہ کیا، اپنے رخسار اور منہ پیٹا، اپنے گریبان پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عورتیں جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نوحہ ماتم کر رہی ہیں، اپنے رخسانوں پر مار رہی ہیں، اپنے گریبان پھاڑ رہی ہیں، رکنے کے باوجود بھی نہیں رک رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کے سروں پر راکھ ڈال دو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم کرنے والوں کے لیے نہیں؟ میرے بھائیوں، نوحہ کرنا تو ایک طرف، خود کو زنجیر مار مار کر زخمی کرنا، بھلا یہ محبت کا کون سا اظہار ہے؟ یہ غم منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قریبی میت پر سوگ منانے کی اجازت صرف خواتین کو دی، لیکن صرف اجازت حکم نہیں، اور وہ بھی 3 دن تک۔ البتہ شوہر کی وفات پر بیوی کو سوگ میں 4 ماہ 10 دن تک ترک زینت کا حکم دیا گیا، اور یہ اسلام میں سوگ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ 1400 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک سوگ منانے والوں کا سوگ کیسا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے طے کردہ دنوں سے بھی بازی لے گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ یا آپ کے رفقا سے محبت مسلمان کے ایمان کی آئینائی دار ہے۔ ان کی شہادت کا غم محسوس کرنا بجا، لیکن محبت اور غم محسوس کرنے کا تعلق دل سے ہے۔ مشرق قوموں کے سوگ سے متعلقہ افعال و حرکات کے ذریعے غم کرنے کی اجازت تو سامنے رکھی، قریب ترین میت پر بھی کرنا جائز نہیں، چہ جائے کہ 1400 سال قبل ہونے والے واقعہ پر سوگ کرنا، اور وہ بھی ڈرامائی خرافات کے ساتھ۔ میرے بھائیوں،
گھر میں میت ہو جانے پر عورتوں کو سوگ منانے کی صرف اجازت حکم نہیں، لیکن انہیں کوئی خاص لباس پہننے یا خاص حالت اختیار کرنے یا بال نوچنے یا کپڑے پھاڑنے کی قطعی اجازت نہیں۔ ان تمام کاموں سے ممانعت ہے۔ کیا ماتم حسین کرنے والوں کے گھر میں میت ہوئی اور وہ ماتمی لباس پہن کر اور ماتمی شکل بنا کر کس نبی کی پیروی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دنیا میں آج تک کافر قوموں نے کسی بھی مرنے والے پر اس قدر طویل ترین مدت تک سوگ نہیں منایا جتنا طویل حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ منانے والے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج تک کسی بھی مرنے والے پر اتنے پرسوز مرثیے لکھے نہیں گئے اور نہ ہی اتنے نوحے پڑھے گئے، جبکہ دوسروں کو رلانے کے لیے نوحے اور مرثیے پڑھنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں منانے کے صرف 2 دن ہیں اور وہ بھی عبادات سے منسلک ہونے کی وجہ سے، لیکن ماتم حسین کرنے والوں نے نامعلوم کس شریعت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ معزز بھائیوں، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس بارے میں ہم نے احادیث بھی سنی، لیکن ماتم حسین منانے والوں نے اس روز دودھ، شربت اور پانی کی سبیلیں لگا کر کس شریعت کی پیروی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آنکھوں سے غم کے وقت آنسو بہنا ایک غیر اختیاری فعل ہے، لیکن یہ کیسا غم ہے جسے ظاہر کرانے اور دیوانگی کی حد تک منانے کے لیے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ واقعات کو اپنی طرف سے، واقعات کو اپنی مرضی اور اپنی طرف سے پر درد بنایا جاتا ہے۔ زنجیریں اس لیے خود کو ماری جاتی ہیں، بین کیے جاتے ہیں، کوئلوں پر اس لیے چلا جاتا ہے، سینہ اس لیے پیٹا جاتا ہے تاکہ رونا آئے، اور دیکھنے والے بھی متاثر ہو کر جذبات میں آ کر رونا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کسی مظلومانہ موت ہو یا طبعی موت، کسی شخصیت کی موت ہو یا عام آدمی کی موت، ہر صورت میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر تعزیے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ تعزیے کے نام پر کیسے کیسے بدعت و خرافات انجام دی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تعزیہ، یہ تعزیت ہی کا عربی زبان میں تلفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اسلام میں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مصیبت زدہ بھائی بہن کی تسلی کرے، صبر کی تلقین کرے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ لیکن آج کے اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ دور حاضر میں تعزیہ سے مراد لیا گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی مزار بنا کر، مزار کی نقل بنا کر اسے سجانا، اسے سنوارنا، اس کی تعظیم کرنا، اس سے دعائیں کرنا، اس پر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز پیش کرنا، اس پر منتیں ماننا، بچوں کو برکت کے لیے اس کے سامنے لانا، اسی طرح سے بچوں کو حسین کا ملنگ بنانے کی منت ماننا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک اس بناوٹی قبر اور بناوٹی مزار کے ساتھ ماتمی لباس پہن کر خود کو زنجیریں مارنا، سینہ کوبی کرنا، یا حسین کہہ کر بین کرنا، مرثیے گانا، ننگے پیر ننگے سر چلنا، شہادت حسین کے غلط، مبالغہ آمیز اور بے سروپا واقعات بیان کرنا، عباس علمبردار، اصغر و اکبر، زین العابدین، زینب بیمار سکینہ کے نوحے کرنا، قاسم کی مہندی کا ڈھونگ رچانا، صحابہ کرام کو لعن و طعن کرنا، یزید رحمہ اللہ کو لعن و ملامت کرنا، جتنے بھی خرافاتی قصے گڑے گئے ہیں ان کا ڈھونگ رچا کر فرضی جنگ کرنا، فرضی حسین کا گھوڑا نکالنا، 10 محرم کو رات گئے شام غریبہ مناتے ہوئے اس فرضی گھوڑے اور فرضی مزار کو دفن کرنا یا گھروں میں برکت کے لیے رکھ چھوڑنا، یہ ایسی بدعات و خرافات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں تعزیے کی شکل میں کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ڈھونگ رچانا، ڈرامہ بازی کرنا، فرضی طور پر اسے بار بار کرنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سخت توہین اور گستاخی ہے۔ اسلام حقیقت پسند دین ہے اور گزرے ہوئے واقعات کو فرضی طور پر دہرانے یا اس کا ڈھونگ رچانے کی بجائے ان واقعات سے نصیحتیں و عبرتیں حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ گناہوں اور غلطیوں سے بچ کر کے
پاکیزگی اور تقوی کی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہوا جا سکے۔ میرے بھائیوں، حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور آپ کی شہادت سے غم منانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دینا، ان پر خون حسین کے تمام ناکردہ افعال کو چسپاں کرنا، جو صحابہ کرام واقعہ کربلا سے پہلے فوت ہو چکے انہیں بھی قتل حسین کی آڑ میں برا بھلا کہنا، یہ ایمان و دین کا تقاضا ہے یا ایمان و دین سے بیزاری کا اعلان عام؟ یہ محبت آل علی ہے یا اسلام کی اولین بہترین جماعت کی کردار کشی کی مہم؟ جن کی محبت کی آڑ میں یہ سب کیا جا رہا ہے وہ خود روز محشر صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والوں اور تعزیہ نکالنے والوں کے خلاف مقدمہ لڑیں گے یا ان سے شاباش لیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ معزز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسندیدہ جماعت ہے جن کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا، اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی حیثیت سے بار بار قرآن حکیم میں اس وقت آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل کیا جب تیسری صدی عیسوی میں جن والے فاطمی شیعہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت اور دوستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن پروگرام چل رہے ہیں اس مرکز کے تحت، تو ان پروگرامز میں جو ہے آپ شریک ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ہفتہ واری دروس چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن عشاء کے بعد قرآن کی تفسیر کا درس رہے گا انشاءاللہ، اور اسی طرح جمعے کے دن جو دعویٰ کورس کی کلاس ہوتی ہے کہ آپ دعویٰ کیسے دیں، کیسے دوسرے غیر مسلموں کو آپ بلائیں، اس کے لیے کیا کیا اسینشیل جو ہے آپ کے پاس فنڈامنٹلز ہوں، کیا بنیادیں ہوں، تو وہ تمام چیزوں کی اس کے اندر جو ہے تعلیم ہوتی ہے۔ تو دعوتی کورس میں بھی آپ اپنے آپ کو شامل کریں یا آپ کے اپنے بچوں کو اس کے اندر شامل کروائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر بدھ کے دن یہاں پر عربک لینگویج کلاس ہوتی ہے، جو قرآن کی لینگویج آپ سیکھیں قرآن کے ذریعے سے۔ تو ایک یونیک کلاس ہے جس میں جو ہے الحمدللہ کئی ہمارے نوجوان فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے اس معاملے میں ہر بدھ کے دن اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ریگولر کلاسز چل رہی ہیں ہمارے اس مرکز کے اندر۔ اسی طرح حلقوں کے اعتبار سے اس مسجد کے اندر فجر کے بعد بھی جو حلقہ ہے بڑوں کے لیے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کے یہ کلاسز ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے مخرج کے ساتھ یہ کلاسز ہیں، تو فجر کے بعد بھی ہے، اور عصر اور مغرب کے بعد جو ہے بچے اور بچیوں کی کلاسز ہیں، لڑکے اور لڑکوں دونوں کے لیے، اور اسی طرح اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، بڑی خواتین بھی آتی ہیں عصر اور مغرب کے بعد، وہ بھی سیکھتی ہیں، اور اس طرح عشاء کے بعد صرف بڑوں کے لیے کلاسز ہیں۔ تو فجر بعد اور عشاء بعد بڑوں کے لیے کلاسز ہیں، اور مغرب میں اور عصر میں بچوں کے لیے جو لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ان کے لیے کلاسز ہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے محلے کے اندر ایک کلاسز چل رہی ہیں، تقریباً الحمدللہ 200 بچے اس میں پڑھ رہے ہیں ان کلاسز کے اندر، اور بھی جو ہے جو بچے اس سے جو محروم ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کے والدین اس معاملے میں تھوڑا سا فکر کریں اپنے بچوں کے قرآن کی صحیح کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے ان کو داخلہ کروائیں۔ اور حفظ کے تحت جو ہے جو ہمارے 2 اسٹریمز چل رہے ہیں پہلے سے بھی، بلکہ اگر کہا جائے 3 اسٹریمز چل رہے ہیں۔ ایک تو جو وہ ہے 24/7 جو اسی مسجد کے اندر وتھ اکاموڈیشن بچوں کو ہم حفظ کی تعلیم دے رہے ہیں وتھ اکیڈمکس، جس میں جو 5 سال کا جو اسٹریم رہتا ہے، صرف اکیڈمکس کے ساتھ 5 سال ہے، وداؤٹ اکیڈمکس جو ہے 3 سال ہے۔ تو یہ جو ہے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی جو لوگ جو ہے اپنے بچوں کو حفظ کروانے کے لیے یہاں پر فل ٹائم جو داخلہ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جو ایڈمیشنز کھل چکے ہیں، اور ان کا اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ایک بچے کا 8,000 ہے، کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو جو ہے وہ اسپانسر بھی کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا اسٹریم ہے جو ڈے اسکالرس کا ہے، فجر کے بعد آ کر بچہ عصر تک رہے گا، پھر اپنے گھر چلا جائے گا، وہاں پھر جو ہے فجر کے بعد جو ہے اپنا سبق یاد کر کے آئے گا۔ تو یہ جو ہے ڈے اسکالرس کا جو اسٹریم ہے یہ بھی ہمارے السلام اسکول کے اندر ہم نے جاری کر رکھا ہے،
تو وہاں پر بھی بچہ وہی سسٹم ہے کہ 5 سال میں بچہ حافظ بھی ہوگا اور 10th بھی وہ اپروچ کرے گا. اور اس طرح جو ہے اگر کوئی 10th نہیں دینا چاہتا ہے تو ان کے لیے مختصر کر دیا جائے گا. اور وہاں پر اسٹریمز جو 10th دینے کے لیے ایک تو اسٹیٹ بورڈ بھی ہے, IGSE بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے NIOS کے ذریعے سے بھی 10th دینے کا آپشن موجود ہے. 3 طرح سے بچہ جیسے بھی بڑھنا چاہے آپ کا اس میں بڑھ سکتا ہے. اس میں بھی جو لوگ داخلے کے لیے خواہاں ہیں, خواہش مند ہیں, وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اسلام اسکول میں لے کر آ سکتے ہیں, وہاں پر ان کا داخلہ کروا سکتے ہیں. اس میں بچوں کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی. ہمارے پاس فل ٹائم بچوں کے لیے نہیں, بچیوں کے لیے نہیں ہے, صرف بچوں کے لیے ہے, لڑکوں کے لیے. لیکن اسکول میں جو ہے جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں بچیوں کے لیے بھی انشاءاللہ جو اس سال رہے گا. پچھلے سال بھی ہمارا ارادہ تھا لیکن ہو نہیں پایا, لیکن اس سال انشاءاللہ کچھ داخلے کچھ جو ہے ایڈمیشنس آئے ہیں بچیوں کے لیے, تو انشاءاللہ بچیوں کے لیے بھی حفظ کا وہی سسٹم رہے گا جو لڑکوں کے لیے ہے. اور تیسرا جو باہر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو شام کا جو ہے ہمارے پاس آپشن موجود ہے. 5 to 8 جو پارٹ ٹائم حفظ کلاس ہے اس کا بھی انتظام ہے, تاکہ بچے جو ہے جو لوگ یاد کر چکے ہیں وہ مراجعہ کر سکیں, یا کہ کچھ نئے یاد کرنا چاہیں, کچھ نئے پارے نئے اجزاء, تو اس کے لیے بھی موقع ہے. تو اپنے بچوں کو پارٹ ٹائم کلاسز میں کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ آپشن موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا بچہ کسی نہ کسی طرح حافظ قرآن بنے. یہ ہے اصل. ہمارے گھر کا کوئی ایک بچہ کم سے کم جو حافظ قرآن بن جائے, جو ان کے والدین کی نجات کا ذریعہ بن جائے, تو اس کے لیے یہ کوششیں ہماری ہو رہی ہیں. اب آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اعتبار سے, آپ کے بچے کے اعتبار سے جس اسٹریم میں بھی آپ جوائن کرنا چاہیں اس کے لیے آپشن موجود ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اللہ سے توفیق مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے جس معاملے میں استخارہ بھی کریں, اور جو بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے وہ راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. بارک اللہ فیک.